منبر نور پر جلوہ فرما وارث مسند نوری سرکار رفیق ملت حضور امان اہل سنت جملہ باوقار علماء کرام و شعراء ذوی الاحترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع سبیل من اناب الی اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ وبلغنا رسول اللہ والحمدللہ۔ آئیے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سے اپنی عقیدت، وابستگی اور غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات، ہم وہ امت محمدیہ ہیں جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ نہ صرف ہمیں باقی رہنا ہے بلکہ ہمیں نظام عالم کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہم کو بلند رکھنا ہے۔ لیکن اب آپ اپنے دور کا جب محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہم جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ہر آنے والی ساعت کے ساتھ ہم قیامت کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا ہے کہ جب بھی آنے والی ساعت آئے گی تو وہ پچھلی والی ساعت سے بری ہوگی، کیونکہ ہم قیامت کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں، اپنے زمانے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہم بہت سارے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ داخلی طور پر اگر فتنوں کی بات کی جائے تو ہم جن فتنوں کا ہمارے اسلاف نے ماضی میں مقابلہ کیا تھا وہ آج بھی موجود ہیں۔ دیوبندیت آج بھی موجود ہے، وہابیت آج بھی موجود ہے، غیر مقلدیت آج بھی موجود ہے، رافضیت آج بھی موجود ہے، ناصبیت آج بھی موجود ہے، قادیانیت آج بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ گوہر شاہی کا فتنہ ہے، جاوید غامدی کا فتنہ ہے، انجینئر مرزا کا فتنہ ہے۔ یہ سارے کے سارے داخلی طور پر فتنے ہیں، اور اگر خارجی فتنوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں امت مسلمہ کو جو دور حاضر میں جو سیاسی اور معاشی اور معیشت کے طور پر جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم آپ سے چھپا نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے معاملات کی بات ہوگی۔ اگر ہم عالمی سطح پر بات کریں تو ہماری عالمی سطح پر بھی کوئی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط نہیں نظر آتی ہے۔ لیکن ان حالات اور ان سارے چیلنجز کے باوجود اگر ہم اپنی سرگرمیوں کا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہماری سرگرمیاں اور بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کوئی اچھی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو فالتو کے کاموں میں لگا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کے اعلیٰ کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کے اعلیٰ کی بات تو بہت بعد میں آئے گی۔ ہم اپنے ہی کام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی اچھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کے دین کے اعلیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ ہمارے سارے کام اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہونے چاہیے، لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو اچھے انداز میں ہمارے حالات کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہمارے حالات کو بیان کرتے ہوئے کیا شعر کہا؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمارا معاملہ بالکل یہی ہو چکا ہے۔ ہمیں نہ اپنے حال کی فکر ہے، نہ اپنے قال کی فکر ہے، نہ اپنے زمانے کی فکر ہے۔ ہم صرف اور صرف عیش و سرمستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ عیش و سرمستی نہیں چلنے والی، ان عیش و سرمستی سے ہمارا اوسر بلند نہیں ہونے والا۔ یہ عیش و سرمستی، یہ ساری ہماری حرکتیں، یہ ساری ہماری سرگرمیاں ہم کو مزید پستیوں میں لے جائیں گے۔ اگر ہم کو اپنا سر بلند کرنا ہے تو ہماری خانقاہ نے بہت پہلے نعرہ دیا تھا، آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے۔ یہی وہ نعرہ ہے جو ہمارے عروج کا ضامن ہے، یہی وہ نعرہ ہے جو ہم کو ترقیوں کی راہ پر لگائے گا، یہی وہ نعرہ ہے۔ اگر ہم اس نعرے پر اور اس نعرے کو صرف نعرہ نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگی کا عملی مشن بنا لیں تو ہم اس جہان میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس جہان میں کامیاب ہوں گے۔ یہ کوئی عیش و سرمستی کا زمانہ نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صرف شکوے ہی شکوے ہیں۔
کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری معاشی طور پر حالت صحیح نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء نمائندگی نہیں کر رہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سیاسی میدان میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. یہ سارے حالات، سارے ماحول، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کا حل جو دیا گیا ہے وہ ہماری خانقاہ نے دیا ہے. اور یہی خانقاہ کا دیا ہوا حل آپ تجزیہ کر لیجئے، اپنی زندگی لگا لیجئے. آپ زندگی لگاتے لگاتے تھک جائیں گے. سارے پاسبلٹیز کو آپ جب ایکسپلور کر لیں گے، ان ساری پاسبلٹیز کو ایکسپلور کر لینے کے بعد جب آپ اپنے ساری توانائیوں کو لگا لینے کے بعد آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کی ساری کامیابیوں کا حل تعلیم میں ہے. آپ کو اگر اپنا سر بلند کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے. آپ کو اپنے دین کو بلند کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے. آپ کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے. اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی ڈبو رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی ڈبو رہے ہیں، امت مسلمہ کو بھی ڈبو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تھام لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ رب العزت نے کس انداز سے بتایا تھا؟ 3 مقصد بتائے تھے. یعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک چیز تھی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، دوسری چیز تھی کہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تیسری چیز تھی کہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ کو خانقاہ برکاتیہ میں ملیں گی. کتاب کی تعلیم بھی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آسن البرکات قائم کر دیا گیا ہے. تزکیہ بھی ہے اور حکمت بھی ہے. جس حکمت اور جس حالات شناسی کی بات خانقاہ برکاتیہ سے کی جاتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں کی جاتی ہے. آپ کو اپنی خانقاہ سے مشن سے جڑ جانا ہے، جذباتیت میں نہیں بہنا ہے. خانقاہ سے مشن سے جڑ جائیے. خانقاہ کا مشن آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. دنیا کی کامیابی کا حل بھی آپ کی خانقاہ کے پاس ہے اور آخرت کی کامیابی کا حل بھی آپ کی خانقاہ کے پاس ہے. دنیا کی کامیابی کا حل آپ کو اگر چاہیے تو جامعۃ البرکات علی گڑھ چلے جائیے. اگر آخرت کی کامیابی کا حل چاہیے تو آپ مالارا مطالعہ میں آسن البرکات میں اپنے بچوں کو بھیج دیجئے. لیکن نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، بلکہ صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیلا لگا لیتے ہیں، ٹھیلوں سے اپنی زندگی کا گزارا کر لیتے ہیں، ایک دکان کھول لیتے ہیں. اگر بزنس بھی کرتے ہیں تو اس بزنس میں بھی ترقی کی راہیں نہیں چلاتے ہیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں 14 سال کی عمر میں اگر کوئی ٹھیلا لگاتے ہیں، 60 سال کی عمر بھی ہو جاتی ہے تو ہمارا وہی ٹھیلا ہوتا ہے، ہمارا بچہ بھی اسی ٹھیلے پر آ جاتا ہے. لیکن دوسرے لوگ جب کاروبار کرتے ہیں تو ٹھیلا لگاتے ہیں، ٹھیلے سے وہ دکان پہ آتے ہیں، دکان سے شو روم میں جاتے ہیں، شو روم سے مال میں جاتے ہیں، ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں ترقی کی راہ ہی نہیں پتا ہے. ترقی کی راہ اگر آپ کو چاہیے تو تعلیم کے مشن سے جڑ جائیے. تعلیم آپ کو دنیا میں بھی ترقی دلائے گی، آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی. بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.